بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 7 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث اور قرآنی آیات کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے پاکستانی، انڈین اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کا سب سے اہم اور جو بڑا سوال ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب میں آنے کے لیے ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کی جو مشکلات ہے، جس مشکل سے آپ اپنے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جو آپ کی معاشی کنڈیشن ہے، اس کا مجھے اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ حالات اور واقعات کے لحاظ سے جو معلومات آتی ہیں، کہیں سے بھی ہلکی سی خوشخبری آتی ہے، اچھی اطلاع آتی ہے، فوراً آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جاتی ہے، کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بڑی خوشی بنتی ہے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے چلنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 2 سے 3 دنوں سے سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز بھی کم آ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے جو پڑوسی ممالک ہیں، عمان، UAE، بحرین، قطر اور کویت، ان میں بھی کیسز اتفاق سے کمی کی جانب گامزن ہے۔ حج کی بھی آمد ہے اور سعودی حکومت مکمل پلاننگ کر رہی ہے۔ حج کے انتظامات پر مکمل جو بھی سیٹ اپ ہے اسے دیکھا جا رہا ہے، اور کرونا سے متعلقہ جو ویکسین ہے، ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت کی جانب سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند روز میں کوئی اچھی خبر آئے گی۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ دور دور تک اقامے کی تجدید جو شاہی فرمان جاری ہونے کے بعد کی گئی ہے، اور 11 ممالک کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس چلی ہیں، اس کی کسی بھی بڑے پیمانے پر کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی طرح سے حالات اور واقعات بہتری کی جانب تھے، اور اچانک یہ دونوں اہم ترین فیصلے آئے جس سے غیر ملکی افراد کو بہت فائدہ ہوا۔ 9 ممالک جس میں انڈیا، پاکستان شامل ہے اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دوستو حالات اور واقعات بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ حتمی اعلان سعودی حکومت نے ہی کرنا ہے۔ ہم تمام بھائیوں کو ایک تجزیہ پیش کرتے ہوئے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کے بہت امکانات ہیں، خصوصی طور پر پاکستان کے لیے بہت سازگار ماحول ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے تازہ ترین اطلاعات تمام غیر ملکی افراد کے لیے آئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو خروج عودہ یعنی چھٹی والے ویزے کو جاری کرواتے ہیں، ان کے کفیل اور کمپنیاں اسے جاری کر دیتی ہیں، مگر سفر کا ارادہ ان غیر ملکی افراد کا ملتوی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ملک نہیں جاتے، تو ایسی صورت میں انہیں لازمی طور پر ویزے کو کینسل کرانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرائیں گے تو ان پر جرمانے عائد کر دیے جائیں گے۔ واضح رہے، خروج عودہ یعنی چھٹی کے ویزے کی فیس ماہانہ بنیاد پر 100 ریال کے قریب وصول کی جاتی ہے، جبکہ کم سے کم 2 ماہ کی مدت کا خروج عودہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ خروج عود جاری ہونے کے بعد جمع کرائی گئی فیس ناقابل واپس ہوتی ہے۔ ویزے کی مدت کے دوران اسے استعمال نہ کرنے یعنی سفر نہ کرنے کی صورت میں یہ لازمی ہے کہ ویزے کی مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل کرایا جائے، بصورت دیگر مدت ختم ہونے پر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جبکہ جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو اقامے کی تجدید میں دشواری ہوگی۔ غیر ملکی افراد اپنی چھٹی کا ویزا جو بھی فضائی اس وقت مسئلے مسائل ہیں اسے دیکھ کر اپلائی کریں، کیونکہ اگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا، اور لازمی طور پر اس کے بعد اقامہ تجدید میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔
سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ ایسی تمام سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں جس میں کہا جا رہا ہے کہ 60,000 کے قریب افراد کو اس سال حج کی اجازت دی جائے گی، یہ سراسر من گھڑت اور بے بنیاد ہے، کیونکہ سعودی وزارت نے ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جیسے ہی اطلاعات آئیں گی، سعودی عرب کے اہم ذرائع سے شیئر کر دی جائیں گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ اس بارے میں تمام افراد جو کہ حج پر آئیں گے لازمی کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر جیسے ویکسین وغیرہ ہیں، یہ شرائط لازمی رکھی جائیں گی، لہٰذا وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے یا بیرون ملک سے حج کے لیے آنا چاہتے ہیں، کرونا کی ویکسین لازمی شرط کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے گزشتہ روز اہم پریس کانفرنس جو کہ وزارت صحت کے نمائندوں کے ساتھ کی گئی، اس میں بتایا کہ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران وبائی مرض کرونا کی SOPs کی 27,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ دوستو، یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جس پر وبائی مرض کرونا کے کنٹرول ہونے کے لیے جو مشکلات سعودی حکومت کو درپیش ہیں، دراصل یہی وہ بنیادی وجہ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ 30 مئی سے 5 جون تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 23,000 خلاف ورزیاں آنا تشویش کی بات ہے۔ عوام میں آگاہی مہم تیزی سے جاری ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس میں ریاض ریجن میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں جو کہ 7,400 ہیں۔ مکہ المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے 3,900، الشرقیہ ریجن میں 3,000، قصیم ریجن میں 2,000، جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں 1,400 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ مختلف ریجن میں جو ہونے والی خلاف ورزیوں پر اگر افراد نے دھیان نہ دیا اور اسی طرح سے کنٹینیو آگے چلتے رہے تو ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وبائی مرض کرونا کی SOPs پر سختی سے عمل کریں تاکہ وبائی مرض کرونا کو سعودی عرب سے جلد از جلد خاتمے کی جانب گامزن کیا جائے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت کے ایک معروف مال میں اجتماعی جھگڑے میں ملوث افراد کو حراست میں لیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق 20 سالہ سعودی شہری اور 2 خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس نے جھگڑے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ دوسری جانب ریاض پولیس نے جھگڑے کے دوران وبائی مرض کرونا کی خلاف ورزی کرنے پر مزید 17 افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں قوانین کے مطابق سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں سزا اور جرمانہ کیا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ پیر کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق اہم پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ پیر کو مملکت کے مختلف علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ وقفے وقفے سے جازان، عسیر بہا کے جو بالائی علاقے ہیں یعنی پہاڑی سلسلہ اور مکہ المکرمہ کے جنوبی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ مشرقی ریجن میں شدید گرمی ہوگی، گرد آلود ہوائیں چلیں گی جس کا سلسلہ ریاض ریجن کے جنوبی علاقوں تک پھیل جائے گا اور حد نظر محدود ہو جائے گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پیر کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ گرمی 46 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور بشا میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر 15 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جن افراد کو سعودی عرب میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو